اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 38، حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ کا شمار قطاب عالم میں ہوتا ہے اور آپ کو کسی واسطے کے بغیر کشف و مراتب حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان حیری جیسے بزرگ آپ کے ارادت مندوں میں داخل ہوئے اور شاہ شجاع کرمانی نے آپ کے ہمراہ بغداد جا کر بہت عظیم المرتبت بزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا۔ حالات: عہد شباب میں آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نیشا پور جا کر آپ نے ایک جادوگر سے ملاقات کی، لیکن اس نے یہ شرط لگا دی کہ 40 یوم کی عبادت کو ترک کر کے میرے پاس آنا۔ چنانچہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے طرح طرح کے جادو کرنا شروع کیے، مگر ایک بھی کارگر نہ ہو سکا۔ اور جب اس نے کہا کہ اس 40 یوم میں تم نے ضرور کوئی نیک عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ راستہ میں پڑے ہوئے پتھر وغیرہ اٹھا کر اس نیت سے پھینک دیتا تھا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ یہ سن کر جادوگر نے کہا کہ کس قدر افسوسناک ہے یہ بات کہ آپ ایسے خدا کی عبادت سے گریزاں ہیں جس نے معمولی سی نیکی کو وہ قبولیت عطا کی کہ میرے تمام جادو ناکام ہو کر رہ گئے۔ آپ نے اسی وقت توبہ کر کے خدا کی عبادت شروع کر دی، اور آپ کو خداد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوہار تھے۔ آپ 1 دینار روزانہ کما کر رات کو فقراء میں تقسیم کر دیتے اور بیوہ عورتوں کے گھروں میں چپکے سے پھینک دیتے تھے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے، اور خود عشاء کے وقت بھیک مانگ کر یا گرا پڑا ساگ پات لا کر پکایا کرتے تھے، اور برسوں اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ ایک مرتبہ کوئی نابینا آپ کی دکان کے سامنے سے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے گزرا، یعنی من جانب اللہ ان پر وہ بات ظاہر ہو گئی جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ یہ آیت سن کر ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ بھٹی میں گرم لوہا نکال کر ہاتھ پر رکھ لیا اور شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کو ہتھوڑے سے کوٹ دو۔ یہ سن کر شاگرد حیرت زدہ ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو تمام دکان کا مال لٹا کر گوشہ نشین ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے اپنا بھید چھپانا چاہا، لیکن خدا کی مرضی معلوم نہیں ہوئی۔ منقول ہے کہ ایک محلہ میں کوئی محدث حدیث بیان کیا کرتے تھے، اور جب اہل محلہ نے حدیث سننے کے لیے چلنے کو کہا تو فرمایا کہ 30 برس قبل ایک حدیث سنی تھی اور آج تک اس پر عمل نہ کر سکا، پھر مزید حدیث سن کر کیا کروں گا؟ اور جب لوگوں نے وہ حدیث پوچھی تو آپ نے سنا دی کہ بہترین مرد وہی ہے جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی اسلامی مفاد مضمر نہ ہو۔ ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں جا کر ذکر الہی میں مستغرق ہو گئے تو وہاں ایک ہرن آ کر آپ کی آغوش میں لوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رونے لگے اور وہ ہرن بھاگ گیا۔ پھر جب ساتھیوں نے ہرن کے آغوش میں لوٹنے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ مجھے خیال آ گیا تھا کہ اگر اس وقت کہیں سے بکری مل جاتی تو میں ساتھیوں کی دعوت کرتا، لہٰذا بکری کے بجائے وہ ہرن میری آغوش میں آ گیا۔ پھر لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ ہرن کی آمد مجھے خدا کی بارگاہ سے دور کرنے کے لیے تھی، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ فرعون کی بھلائی چاہتا تو خود اس کی خواہش پر دریائے نیل جاری نہ کرتا۔ عالم غضب میں بھی آپ خوش خلقی سے پیش آتے، اور جب غصہ ختم ہو جاتا تو اس وقت دوسری باتیں کرتے تھے۔ حضرت ابو عثمان حیری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کے سامنے منقع کے دانے رکھے ہوئے تھے، چنانچہ میں نے اس سے ایک اٹھا کر رکھ لیا، لیکن آپ نے میرا رخسار دباتے ہوئے پوچھا، تم نے بلا اجازت منقع کیوں کھایا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی فراخ دلی کا علم ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے منقع کھا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے خود اپنے دل کا حال معلوم نہیں تو پھر مجھ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو عثمان حیری کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ میں واز گوئی کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے مخلوق سے اس قدر محبت ہے کہ میں ان کے بدلے میں جہنم میں جانا پسند کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر لو، پھر مخلوق کو نصیحت کرنا، اور جب تمہارے واعظ میں عظیم اجتماع ہونے لگے تو غرور ہرگز نہ کرنا، کیونکہ مخلوق ظاہر کو اور اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ جس وقت میں نے برسر منبر واعظ کہنا شروع کیا تو آپ بھی چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، اور واعظ کے اختتام پر جب ایک شخص نے لباس کا سوال کیا تو میں نے اپنا لباس اتار کر دے دیا۔ اس وقت آپ نے سامنے آ کر فرمایا کہ اے جھوٹے، منبر سے اتر جا، کیونکہ تو مخلوق کی محبت کا دعوے دار ہے، اور سائل کے سوال پر سب سے پہلے تو نے اپنا لباس اتار کر دے دیا، حالانکہ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ دوسروں کو سبقت کا موقع دیتا تاکہ وہ تجھ سے ثواب حاصل کر سکتے۔ آپ سر بازار ایک یہودی کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے ایک شخص کا عدل کے لباس میں خود کو فضل کے لباس میں دیکھ کر یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں اس کا لباس مجھ کو اور میرا لباس اس کو نہ عطا کر دیا جائے۔ جب سفر حج کے دوران بغداد پہنچے تو ایسی فصاحت کے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کی کہ اہل زبان بھی دنگ رہ گئے، حالانکہ آپ فارس کے باشندے تھے اور عربی زبان سے قطعاً ناواقف تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی سے آپ نے فتوت کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ اپنے اچھے کام کو نہ کسی پر ظاہر کرو اور نہ اپنی جانب اس کو منسوب کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایک تو فتوت کا مفہوم یہ ہے کہ خود انصاف کرے، دوسرے سے انصاف کے طالب نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید نے اہل مجلس سے فرمایا کہ آج سے اسی پر عمل کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ واقعی شجاعت اسی کا نام ہے۔ کوئی روب کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا تھا اور اس وقت تک مؤدبانہ ہاتھ باندھے رہتے جب تک آپ بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید نے کہا کہ آپ تو مریدین کو آداب شاہی سے روشناس کراتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا تاکہ سرنامہ دیکھ کر خط کا مضمون ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ نے حضرت جنید سے کہا کہ زیربا اور حلوہ تیار کرواؤ۔ زیربا ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دونوں اشیاء تیار ہو گئیں تو حکم دیا کہ ایک مزدور کو سر پر رکھ کر ہدایت کر دو کہ جب تک تھک نہ جائے چلتا رہے، اور جب آگے چلنے کی ہمت نہ رہے تو قریبی مکان کے دروازے پر آواز دے کر وہاں یہ دونوں چیزیں دے آئے۔ چنانچہ آپ نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرید کو مزدور کے ہمراہ کر دیا، اور جب مزدور قطعی تھک گیا تو ایک دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ اگر زیریا اور حلوہ دونوں چیزیں ہوں تو میں باہر آؤں، اور پھر اندر سے ایک ضعیف آدمی باہر آئے اور دونوں چیزیں لے لیں، اور جو مرید مزدور کے ہمراہ تھے اس نے حیرت زدہ ہو کر ان بزرگ سے واقعے کی نوعیت پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ کافی دنوں سے میرے بچے ان دونوں کھانوں کی فرمائش کر رہے تھے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے اس لیے طلب نہیں کیا کہ وہ خود ہی بھیج دے گا۔ آپ کا ایک ارادت مند بہت ہی مؤدب اور باتہذیب تھا، اور جب حضرت جنید نے پوچھا کہ یہ کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے تو فرمایا کہ 10 سال سے، اور میرے پاس رہ کر اس نے اپنی ذاتی 70,000 دینار قرض لے کر خرچ کیے ہیں جن کی ابھی تک ادائیگی نہیں ہو سکی، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میری رائے معلوم کر سکے۔ بغداد سے سفر کرنے کے دوران جب آپ کو ایک جنگل میں پانی کہیں دستیاب نہ ہو سکا تو آپ ایک شہر کے کنارے خاموش بیٹھ گئے۔ دریں اثنا ابو تراب بخشی نے وہاں پہنچ کر پریشانی کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ آج 16 یوم کے بعد پانی میسر آیا ہے، اور اس عمل و یقین میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ اگر علم کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پانی پی لوں گا، اور اگر یقین غالب آ گیا تو پانی پیے بغیر آگے روانہ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مراتب تو آپ ہی جیسے لوگوں کے ہو سکتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں فقراء کو ذبوں حالی میں دیکھ کر آپ کو ان کی اعانت کا خیال آیا، لیکن پاس ایک کوڑی نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر آج تو نے مجھے عنایت نہ کیا تو کعبہ کی تمام قندیلیں اس پتھر سے توڑ دوں گا۔ اسی وقت کسی نے روپوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی اور تمام رقم آپ نے فقراء میں تقسیم کر دی، اور فراغت حج کے بعد جب بغداد پہنچے تو حضرت جنید بغدادی نے سوال کیا کہ ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ فرمایا یہ تحفہ لایا ہوں کہ اگر کوئی شخص تمہارا قصوروار ہو تو اس کو اپنا ہی قصور
تصور کرو، اور اگر نفس اس پر مطمئن نہ ہو تو اس کو متنبع کر دو۔ اگر تو اپنے بھائی کا قصور معاف نہ کرے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور بحیر نفس سے اس کے قصور کو معاف کرواؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مراتب تو خدا نے آپ ہی کو عطا کیے ہیں۔ حضرت شبلی کے یہاں آپ 4 ماہ مہمان رہے، اور ہر یوم مختلف طریقوں سے آپ کی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن رخصت ہوتے وقت آپ نے ان سے کہا کہ جب آپ کبھی نشاپور آئیں گے، اس وقت میں آپ کو آداب میزبانی سے آگاہ کروں گا، کیونکہ مہمان کے لیے تکلف بہتر نہیں، بلکہ ایسا سلوک کیا جانا چاہیے کہ مہمان کی آمد سے غم اور جانے سے مسرت نہ ہو۔ چنانچہ جس وقت حضرت شبلی نشاپور پہنچے تو 39 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ اس دن حضرت ابو حفص حداد نے اپنے یہاں 41 شمع جلائیں، اور جب حضرت شبلی نے کہا کہ یہ تکلیف بیجا کیوں کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ تکلفات میں داخل ہے تو تمام شمعوں کو بجھا دو۔ چنانچہ سعی بسیار کے باوجود ایک کے علاوہ وہ کوئی شمع بھی نہ بجھ سکی۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ چونکہ مہمان خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس لیے میں نے خدا کی رضا کے لیے ہر مہمان کے نام پر ایک شمع روشن کی اور ایک شمع اپنے لیے جلائی۔ چنانچہ میرے نام کی شمع بجھ گئی کہ وہ خدا کی رضا کے لیے نہیں تھی۔ باقی 40 شمعیں جو اس کے نام پر روشن کی گئی تھیں وہ نہیں بجھ سکیں، اور بغداد میں جو کچھ تکلفات تم نے کیے وہ صرف میرے لیے تھے، اس لیے اس کو تکلف کا نام دیا جائے گا، اور میں نے جو کچھ کیا وہ صرف رضا الہی کے لیے کیا، اس لیے اس کو تکلف نہیں کہا جا سکتا۔ ارشادات۔ حضرت ابو علی سقفی سے روایت ہے کہ آپ کا یہ قول تھا کہ اتباع سنت نہ کرنے والا اور خود کو برا تصور نہ کرنے والا مرد نہیں ہوتا۔ کسی نے سوال کیا کہ ولی کا خاموش رہنا بہتر ہے یا گفتگو کرنا؟ فرمایا کہ گفتگو کرنا باعث تباہی اور خاموشی کے لیے عمر نوح درکار ہے۔ فرمایا کہ درویش وہ ہے جو کثرت عبادت کے باوجود بھی عجز کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا کہ بہترین ہیں وہ لوگ جو لوگوں پر نوازش کرتے رہیں اور خود خدا کے کرم کے طلبگار رہیں، اور اتباع سنت کے بعد حلال رزق کی جستجو کریں۔ فرمایا کہ وہ ایک لمحہ بہت بہتر ہے جو خدا تک پہنچا دے۔ فرمایا کہ وہ شخص اندھا ہے جو سنت کو دیکھ کر مصنوع کو پہچانتا ہے اور مصنوع سے سنت کو نہیں پہچانتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کا در پکڑنے والوں تم پر در کھل جاتے ہیں، اور سردار انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے تمام سردار فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ عادت۔ حضرت محمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے 22 سال آپ کے ہمراہ رہ کر یہ اندازہ کیا کہ آپ کبھی غفلت و مسرت کے ساتھ خدا کو یاد نہیں کرتے، بلکہ نہایت احترام و عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور خوف الہی سے ایسے بدل جاتے تھے جیسے نزاع کی کیفیت طاری ہو۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ خدا کی جانب کیوں متوجہ ہوتے ہیں؟ فرمایا جس لیے محتاج دولت مند کی جانب رجوع کرتا ہے۔ عبداللہ سلمہ نے لوگوں سے یہ ہدایت کی تھی کہ میرا سر ابو حفص حداد کے قدموں میں رکھ دینا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔